ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں ہر طرف ہریالی اور خوشحالی، دریاؤں کا پانی صاف رہتا تھا اور پہاڑوں پر ہر وقت برف جمی رہتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہمیں آئے روز ہیٹ ویوز، فلڈز، اسموگ اور پولوشن جیسے مسائل سننے کو ملتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا کلائمیٹ اتنی تیزی سے چینج ہو رہا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں اسے گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں 2 سال پہلے بھی ایک خوفناک قسم کا فلڈ دیکھنے کو ملا۔ جی ہاں دوستوں، میں بات کر رہا ہوں 2022 کے فلڈ کی، جس میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور ملک کی اکنامی بھی تباہ ہو گئی تھی۔ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور دنیا میں بھی دوسرے نمبر پر آنے والا آلودہ ترین شہر ہے۔ پاکستان کے 2 بڑے دریا انڈس ریور اور راوی ریور دنیا کے آلودہ ترین دریاؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ، ایل نینو اور اوزون لیئر جیسے ایشوز پر تو بات ہوتی ہی رہتی ہے۔ آئیے آج ہم لوکل ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ لاہور میں 40% سے بھی زیادہ پولوشن کا ذمہ دار گاڑیوں کو قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بھی 69% سے بھی زیادہ پولوشن صرف اور صرف بائکس کے ذریعے ہی پھیلتی ہے۔ انڈسٹریلائزیشن اور ڈیفورسٹیشن کو بھی پولوشن کا ذمہ دار بتایا جاتا ہے، جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ پولوشن کے معاملے میں کراچی کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق ہر سال کراچی میں 2,40,000 سے لے کر 2,50,000 نیو بائکس لی جاتی ہیں، اور جو لوگ پرانی گاڑیاں خریدتے ہیں یا پھر جن کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں گاڑیاں، یا پھر جو کمرشل ٹرانسپورٹ ہے، اس کی تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے اور کراچی میں کتنی گاڑیاں ہیں۔ بالکل اسی طرح جو ہے کراچی میں 50 سے لے کر 60% جو ایئر پولوشن ہے وہ بھی انہی گاڑیوں کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ لاہور کراچی دریا، یہ نہیں بلکہ پورا کا پورا پاکستان ہی اس مسئلے کا شکار ہے۔ گلگت بلتستان اور KPK کے پہاڑوں پر پہلے جنوری کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ پورا سال برف جمی رہتی تھی، مگر اب وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ پاکستان کے کچھ علاقوں میں ہر سال گرمی اور ہیٹ ویوز شدت پکڑتے جا رہے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں لوکل ایشوز پر بات کرتے ہیں جو کلائمیٹ کرائسس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ ویسے تو دنیا بھر میں ہی پولوشن ایک سب سے بڑی وجہ ہے کلائمیٹ چینج کے پیچھے، اور کافی ڈیولپمنٹ کنٹریز پولوشن کی روک تھام کے لیے اقدامات بھی اٹھاتی ہیں۔ پاکستان میں پولوشن پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ انڈسٹریلائزیشن نہیں بلکہ آلودگی پھیلانے والی گاڑیاں ہیں۔ پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہر سٹیزن جو ہے اپنے لیے ایک الگ گاڑی لیتا ہے، جس کی وجہ سے ایئر پولوشن بڑھتی ہے۔
ڈیولپمنٹ کنٹری کی طرح ایک اسٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے ایک طرف پاکستان فلڈ سے مار کھاتا رہتا ہے تو دوسری طرف ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کا شمار ان 6 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت ہے۔ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے مطابق 2025 تک پاکستان میں ضرورت تک کا پانی نہیں ہوگا۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ کے مطابق 60% سے زیادہ پاکستانیوں کے پاس پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے 30% سے بھی زیادہ جو ہے ڈیزیزز صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور 40% اموات بھی اسی وجہ سے ہی ہوتی ہیں ملک بھر میں۔ WHO کے ایک اسٹیمیٹ کے مطابق ہر سال پاکستان میں 55,000 سے زیادہ 5 سال سے کم عمر والے بچے واٹر بورن ڈیزیز سے ہی مرتے ہیں، جیسے کہ ڈائریا اور ٹائیفائڈ۔ صاف پانی نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھا سیوریج سسٹم نہیں ہے۔ ہم ہر جو ہے سٹی کا گندے سے گندا پانی جو ہے دریاؤں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ شہروں کا، دیہاتوں کا جو ہے کچرا ہم دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں، اور انہیں پھر دریاؤں سے ہم جو ہے پانی حاصل کرتے ہیں۔ جب پانی پر بات ہو ہی رہی ہے تو فلڈز پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کے مطابق پاکستان کے پاس ہر سال 145 ملین ایکڑ MAF پانی آتا ہے، حالانکہ پاکستان کے پاس صرف اور صرف 13.7 MAF پانی کو اسٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یا پھر زیادہ پانی آ جاتا ہے تو پاکستان میں فلڈز دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم اس پانی کو اسٹور کر پائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنائے، اور ہم انہیں ڈیمز پر جو ہے پاور پلانٹس لگا کر زیادہ بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں بجلی ایک تو سستی ملے گی اور دوسرا ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ بھی۔ انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں ایگریکلچر کے بعد دوسرا بڑا سیکٹر ہے، جو کہ ملک کے GDP میں صرف اور صرف 19% رول پلے کرتا ہے۔ ویسے تو ملک بھر میں اتنی انڈسٹری نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک پراپر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے، انڈسٹری کی وجہ سے بھی پولوشن پھیل رہی ہے۔ انڈسٹریز کے لیے ایک سخت سے سخت پالیسی بنائی جائے، جس کے تحت انڈسٹریز کو جو ہے آبادی سے دور رکھا جائے، اور یہ بھی نظر رکھی ہوا ہے کہ انڈسٹریز اپنا کچرا کہاں پھینک رہی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دریاؤں میں پھینک رہی ہیں یا آبادی میں ہی پھینک رہی ہیں، تو اس پر سخت سے سخت نظر رکھی جائے۔ ہمیں مل کر پولوشن کا خاتمہ کرنا ہوگا اور نیچر کو تباہ ہونے سے روکنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ الیکٹرک گاڑیوں، بائکس کا یوز کرنا ہوگا، اور گورنمنٹ کو بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ پروموٹ کرنا ہوگا، تاکہ ملک بھر میں جو ہے کم سے کم گاڑیاں استعمال میں آئیں اور کم سے کم پولوشن پھیلے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پلاسٹک کے استعمال کو بھی کم سے کم بنانا ہوگا۔ گورنمنٹ کو بھی اس کے لیے پالیسیز بنانی ہوگی، اور ہمیں بھی اس کے لیے مل کر کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا۔ ڈیفورسٹیشن، ویسے تو یہ مسئلہ صرف اور صرف پاکستان کو فیس نہیں کرنا پڑ رہا، بلکہ دنیا بھر کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، مگر اس معاملے میں پاکستان کا کچھ زیادہ ہی برا حال ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے رورل ایریاز بھی ہمیں ہرے بھرے نظر نہیں آتے ہیں۔ پاکستان کی کل زمین کا صرف اور صرف 5% لینڈ ایسا ہے جس پر فورسٹیشن ہے، اور یہ فورسٹیشن کا ایریا ہر سال 1.5% کم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو ہم لوگ پلانٹس، درخت، پیڑ لگاتے نہیں ہیں، مگر ان کا قتل ضرور کر رہے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ فورسٹیشن کو فروغ دینا ہوگا، اور ایٹ لیسٹ پاکستان کا ہر ایک انسان اپنے حصے کا ایک درخت ضرور لگائے، اور شہروں میں بھی ہم ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے پلانٹیشن کو فروغ دے سکتے ہیں۔